حبیب وہ بھی تھے، کرتے کرتے ہی خدمت جدا ہو گئے، شیخ اسلام ہم سے جدا ہو گئے، ایسا کوہرام برپا ہے چاروں طرف، تذکرہ بس یہی چل رہا ہر طرف، فن کے ماہر مدرس جدا ہو گئے، شیخ اسلام ہم سے جدا ہو گئے، سارے طلباء غمگین استاد بھی، سارے طلباء غمگین استاد بھی، لمحے آگے بہت دل ہے مغموم بھی، ہم سبھی کو رلا کر جدا ہو گئے، ہم سبھی کو رلا کر جدا ہو گئے، شیخ اسلام ہم سے جدا ہو گئے، غم کی شدت میں ہم مبتلا ہو گئے، شیخ اسلام ہم سے جدا ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عزیز، حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں پر تشریف فرما ہے، اور آپ سب کو مقصد ہمارے جمع ہونے کا، مل بیٹھنے کا مقصد آپ سب حضرات کو معلوم ہے۔ کہتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے، میں سال ہر سال صحت اور شفا کے لیے دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت کو جو مقدر تھا وہ وقت ایک روز آنا ہی تھا، اور ہم سب کے لیے آنا ہے، اور اس پورے عالم کے لیے آنا ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کب تک کس انسان کا اور کس چیز کا یہاں رہنا خیر ہے اور کب وہاں چلے جانے میں خیر ہے۔ اصل اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہیں، جو فیصلہ ہے رضائے الہی، قضائے الہی، وہ سب بصر و چشم ہمارے لیے منظور بھی ہے، اور دل سے منظور کیے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ تو رضا بالقضاء، اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلہ آیا وہ آیا، اور یقیناً ان کے لیے اب وہاں پر خیر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک شخص، ایک شخصیت آج موجود نہیں ہے۔ ہماری محبتیں، ہماری الفتیں، ہمارے تعلقات، ہمارا استفادہ، ہمارا افادہ، ہماری ضرورتیں جو ان سے وابستہ تھی وہ ہمیں یاد آتی ہیں۔ ان کی گفتگو سن کر جو کانوں کو اور دل کو راحت ملتی تھی وہ راحتیں آج یاد آتی ہیں۔ ان کی محبتوں کو دیکھ کر جو سکون ملتا تھا وہ سکون اب یاد آتا ہے۔ اہل خانہ کو خصوصیت کے ساتھ اور عمومی طور پر ان سے متعلقین تمام ہی حضرات اس صورتحال سے دوچار ہیں۔ حضرت مولانا محمد اسلام صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، دارالعلوم وقف میں کوئی نیا نام نہیں ہے، اور کوئی زمانے ماضی قریب کا نام نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم وقف دیوبند کی بنیادوں سے حضرت مولانا محمد اسلام صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کی بتسلسل محنتیں اور خانوادہ قاسمی سے بتسلسل انتہائی والہانہ تعلق، اس سلسلے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے، انہوں نے بہت کچھ ارشاد فرمایا بھی ہے، اور اس یہ درسگاہ آج ان کو یاد کر رہی ہے۔ ان کی آوازیں ہم ہمیشہ کس طرح سنتے رہے۔ الغرض تعلق کا اندازہ مجھے آج اس بات سے بھی ہوا کہ جب کل یہ سانحہ پیش آیا ہے اور یہ عجیب و غریب صورتحال سامنے آئی ہے، تو حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سفر میں تھے۔ فوراً جب اطلاع ملی تو فوراً فون کیا، اور ہم میں بہت سے اساتذہ کرام کو
متنبع کیا اور جو امور ایسے تھے کہ حضرت محترم صاحب ان کو ضروری سمجھتے تھے وہ ہدایات ارشاد فرمائی. اور پھر حضرت نائب صاحب محترم مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی صاحب نائب محتمم دارالعلوم وقف دیوبند، وہ تو انتہائی طور پر مجھ سے بار بار یہ کہتے رہے کہ مجھے اگر ایسا کچھ اندازہ ہو جاتا، طویل علالتی حضرت علیہ الرحمہ کی ہر روز یہ اندازہ تھا، لیکن اچانک کا کوئی اندازہ مجھے ہوتا تو میں سفر یقیناً نہ کرتا. اور پھر انہوں نے عزیزم مولانا مفتی حسنین صاحب، عزیزم مولانا مفتی فراز صاحب اور دیگر اراکین کو انتظامی طور پر متوجہ کیا، اور سارے انتظامات کی طرف توجہ کے بعد پھر مجھ سے بار بار رابطہ کرتے رہے کہ آپ نگاہ رکھیں کہ کسی جگہ کوئی کمی نہ پیش آئے. مجھے بہت احساس ہو رہا ہے کہ میں آج اس وقت وہاں پر موجود نہیں ہوں. تو الغرض اس وقت میں جو صورتحال حضرت محترم صاحب نے، حضرت نائب صاحب نے جو رابطے برابر اور بہم جاری رکھے، اس سے بھی مجھے اور اندازہ ہوا کہ کیا والہانہ تعلق اس طرح آپس میں تھا، اور کتنا رنج اور کتنا غم جو ہے حضرت علیہ الرحمہ کے جانے کا ادارے اور ادارے کے ذمہ داران کو ہے، اور کتنا احساس ہے. الغرض حضرت مولانا علیہ الرحمہ کے بارے میں بہت کچھ کہا جانا چاہیے، ان کی خدمات کو بہت اچھے انداز سے سراہا جانا چاہیے، ان کے نقش قدم کو اختیار کیا جانا چاہیے. بہت سے طلباء ان کے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سب ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا. ان کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں وہ ہمارے لیے نشان منزل بنے گی. اب حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم طویل سفر سے واپس تشریف لائے ہیں اور آتے ہی اسی مصروفیت میں ہیں. میں درمیان میں زیادہ دیر حائل نہ ہوتے ہوئے حضرت محترم صاحب ہی کا تعزیتی خطاب ہوگا، حضرت محترم صاحب ہی کی تعزیتی تقریر ہوگی، حضرت محترم صاحب ہی کے ناصحانہ کلمات ہوں گے، حضرت محترم صاحب دعوت برکاتہم ہی دعا کرائیں گے، اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اور جو تلاوت دن میں کی یا اس وقت تلاوت کی، اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب حضرت علیہ الرحمہ کو عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو بقع نور اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے بنائے. اہل خانہ یہاں پر تشریف فرما ہے، خصوصیت کے ساتھ عزیزم مولانا بدر قاسمی سلمہ او اور جناب انجینئر قمر صاحب سلمہ او، یہ حضرات اور حضرت علیہ الرحمہ کے گھر گھرانے کے اور دوسرے حضرات یہاں پر ہیں. اب ہم بھی تعزیت کے مستحق ہیں اور یہ بھی تعزیت کے مستحق ہیں. اس سلسلے میں کیا کچھ کہا جانا چاہیے، حضرت محترم صاحب دعوت برکاتہم تشریف فرما ہے. بس انہی کی ناصحانہ گفتگو ہوگی اور اس کے بعد حضرت دعوت برکاتہم دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. درخواست یہ ہے کہ آج ہی تک یہ نشست محدود نہ رہ جائے. یہ تو اتفاقی مجمع ہوا کرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ لوگ نمازوں کے بعد جب تک بھی توفیق ہو کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے ایصال ثواب ضرور کرتے رہیں. جزاکم اللہ.